بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ سورۃ النصر کی تجویدی اصلاح ساتھ مل کر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سی غلطیاں ہیں جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں اور ان کی عادت اور معمول بن جاتا ہے، اور ان غلطیوں کو درست کیسے کیا جائے۔ یہ صورت ان صورتوں میں سے ہے کہ جو کہ سب سے زیادہ نماز کے درمیان، نماز کے دوران پڑھی جاتی ہیں، تو ان کی اصلاح کرنا بہت ضروری اس لیے بھی ہے تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ اچھے انداز میں ادا ہو سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں سورۃ النصر کی جانب۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں دیکھیں تو ذال الف زبر دا، الف مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر آپ نے اس کی حرکت کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جا آپ دیکھیے مد موجود ہے، اور یہ مد جو ہے وہ مد واجب متصل ہے کیونکہ حمزہ اسی کلمے کے آخر میں آ رہا ہے۔ آپ نے اس مد کو 4 سے 5 الف کے برابر تقریباً لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ نصر اللہ میں دیکھیے تو صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو آپ نے پر پڑھنا ہے۔ اللہ کا جو حرف ہے اس سے پہلے را پر پیش آ رہی ہے نا، تو اس اللہ کے حرف کو، حرف جلالہ کو بھی پر پڑھنا ہے۔ والفتح میں دیکھیے تو تا پہ آپ نے حمز کا قاعدہ یا صفت جو ہے اس کو اپلائی کرنا ہے، تھوڑا سا اندر آواز جو ہے حمز کی آنی چاہیے، یعنی آواز جو ہے وہ جاری رہنے کی طرف مائل رہے۔ والفتح، ٹھیک ہے، اور ہا پر جزم لگائیں گے تو ظاہری بات ہے اس کو وقف کر کے پڑھیں گے، لیکن آپ نے وہاں پہ ہا کے مخرج کو بہت اچھے سے ساکن کر کے پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس میں دیکھیے تو اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اے نہیں کہنا آپ نے۔ یاد رکھیے کہ ایک تو را کو اوپر پڑھا جائے گا کیونکہ اس پر زبر ہے، اس را کو باریک نہیں پڑھتے جس پر زبر یا پیش ہو، اور اس کے بعد یا لین ہے، یا پر جزم کا نشان ہے اور حمزہ پر زبر ہے۔ تو جب بھی کسی حرف پر زبر ہو اور اس کے بعد یا پر جزم ہو تو اس کو ہم یا لین کہتے ہیں۔ 1 سے 2 الف کے برابر اس کی حرکت کو لمبا کر کے رکھتے ہیں، اور آپ نے یہاں پہ اس کی حرکت کو مجہول پڑھنے سے بچانا ہے۔ یہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یا لین اور واو لین کو مجہول پڑھتے ہیں۔ وَرَأَيْ نہیں کہنا آپ نے بلکہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، ٹھیک ہے۔ نون مشدد پہ غنہ کریں گے، ظاہری بات ہے تا اور نون کو آپس میں ملاتے ہوئے تناس، ناک میں آواز کو لے کے جائیں گے غنے کی۔ یدخلون، اس میں دیکھیں تو دال پر جزم کا نشان ہے، دال کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھیں گے اور قلقلہ کریں گے۔ خلون، یہاں پہ دیکھیں تو خوا جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا یعنی کہ موٹا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تخفیم کا یہاں پہ قاعدہ اپلائی کریں گے۔ لو کو آپ دیکھیں تو لام پیش وا لو، واو مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فی، فا زیریا فی، یا مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کو بھی لمبا کریں گے۔ دی اگین یا مدہ۔ نِلّٰہِ، اس میں دیکھیں تو اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ رہی ہے، نون کے نیچے، تو آپ یاد رکھیے کہ ایسے حرف جلالہ کو ہم باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے۔ افواجا، اس میں دیکھیں تو اف، فا پہ بھی حمز کے جو خوبی ہے صفت ہے اس کو اپلائی کریں گے۔ وا الف مدہ 1 سے 2 الف کے برابر، اور جا اگین 2 زبر کی تنوین ہے الف کے ساتھ، تو آپ نے یہاں پہ اس کو الف مدہ میں بدل دینا ہے وقف کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اس میں دیکھیے تو فَسَبِّحْ پہ آپ نے ہا کے مخرج کو بہت اچھا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بھاری نہیں کرنی آواز بلکہ نرمی کے ساتھ کلیئر پڑھنی ہے، وسط حلق سے نکالنی ہے۔ بِحَمْدِ میں بھی یہی ہے کہ ہا کے مخرج پر بہت فوکس رکھیے، غنہ نہیں کرنا، میم ساکن کے بعد حرف دال ہے۔ بِحَمْدِ میں بِحَمْدِ ایسا نہیں پڑھنا بلکہ آپ نے اظہار شفوی کرنا ہے، غنے کے بغیر پڑھنا ہے۔ رَبِّکَ، اس را کو آپ پر پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے۔ اب یہاں پہ رَبِّکَ نہیں کہہ دینا، ٹھیک ہے، بِحَمْدِ رَبِّکَ ایسا نہیں کہنا بلکہ با کی زیر کو بہت اچھا اور کلیئر پڑھنا ہے، رَبِّکَ۔ نیکسٹ وَاسْتَغْفِرْهُ، اس میں دیکھیے تو
جو غین ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا، اور جو را ہے اس پر جزم کا نشان ہے اور فا کے نیچے زیر لگائی گئی ہے، اس لیے وستغفر میں را کو باریک پڑھیں گے۔ انہو نون مشدد کا غنہ ہے، غنہ ناک میں آواز کو لے کے جائیں گے۔ کانا الف مدہ 1 سے 2 الف کے برابر پڑھیں گے، نون کو لمبا نہیں کرنا، کانا ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ کانا توابا، تا اور واؤ کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملائیں گے، واؤ مشدد ہے اس لیے۔ الف مدہ آ گیا، واؤ الف زبر وا 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور نیکسٹ با پر 2 زبر کی تنوین ہے تو آپ نے اس کو وقف کرتے ہوئے الف مدہ میں کنورٹ کر دینا ہے۔ امید ہے اچھے سے آپ کو یہ سورہ بھی تجویدی اصولوں کے ساتھ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ انشاءاللہ آنے والی مزید صورتوں کو اسی طریقے سے سیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔